نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی بڑی شان بیان کی ہے اور آپ ترغیب دیتے ہیں کہ لوگ اذان دیں، اذان دینے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ایک حدیث اسے روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع انصاری کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انی اراک تحب الغنم والبادیہ، کہ عبداللہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بڑی محبت ہے، اور میرے بھائیوں بکریوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت ہمیں بکریاں رکھنے کی، بکریاں پالنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بڑی محبت ہے، تمہیں صحرا اور جنگل میں بکریاں لے کر نکل جانے سے بڑی محبت ہے۔ تو جب تم بکریاں لے کر کسی صحرا میں جاؤ، کسی جنگل میں جاؤ، نماز کا وقت ہو جائے، اذان دینے لگو، فرفع صوتک بالنداء، تو اذان اونچی آواز سے دو۔ کیوں اونچی آواز سے اذان دینی ہے؟ وہاں پہ تو بکریاں چرانے والا تنہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب تم بلند آواز سے اذان دو گے، تمہاری اذان جس جس انسان کے کانوں میں پڑے گی، روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ تمہاری اذان جو جو جن سنے گا، روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا، بلکہ جس جس مخلوق نے تمہاری اذان سنی، روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ اعمال جن کے معاملے میں مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ روز قیامت جن، انسان اور دیگر مخلوقات ہمارے حق میں یہ گواہی دیں کہ یہ اذان دیا کرتا تھا، یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا تھا، نماز کی دعوت دیتا تھا، فلاح اور کامیابی کی طرف بلاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ زمین کی بہت سی مخلوقات ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔